السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم، رحمت ایمان تحفہ یزدان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان۔ بیٹا ٹی وی کی آواز آہستہ کر لو، ظہر کی اذان ہو رہی ہے۔ میں چینل پر اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میری ساس کی آواز سن کر میرا سارا موڈ بگڑ گیا۔ کل بھی کمبخت لائٹ کی وجہ سے میں ڈرامہ نہیں دیکھ سکی تھی، اور اب ان کی باتیں۔ میرا دل چاہا بڑی بی کو کھری کھری سنا دوں، لیکن بس صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ادھر آ، ادھر ذرا دروازہ بند کر دے، ورنہ پھر نماز میں خلل پڑنے کی صدا بلند ہونے لگے گی۔ میں نے گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی ملازمہ کو حکارہ سے آواز دے کر کہا، اور دوبارہ سے ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا۔ باجی جی، رات کے چاولوں کا کیا کروں؟ ماسی میرے پاس کھڑی آ کر پوچھ رہی تھی۔ کیا کرنا ہے؟ ڈسٹ بن میں ڈال دو، اب باسی کھانا کون کھائے گا؟ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ نہیں باجی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، رزق کی بے حرمتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، ورنہ تو لوگ بھوک سے خودکشی کر رہے ہیں۔ پیٹ بھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنے گھر لے جاؤں، میرے بچے کھائیں گے، آپ کو دعا دیں گے۔ ماسی نے اس سے پوچھا، تو بھائی لے جاؤ، ملانی کیوں بن رہی ہو؟ میں کوئی نئی مسلم ہوں جو مجھے اللہ سے ڈرا رہی ہو؟ میں نے جل کر کہا۔ اف، تم نے دیکھا تھا نرگس کو کس قدر پرانے اور سستے کپڑے پہن کر آئی تھی؟ اب تو وہ کپڑا چلتا بھی نہیں ہے۔ شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، ہر جگہ وہی جہیز اور بری کے کپڑے لٹکا کر آ جاتی ہے۔ میں فون پر اپنی پیاری دوست فرحت کے ساتھ اپنے پسندیدہ مشغلے غیبت میں مشغول اپنے سسرالی رشتہ داروں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ چھوڑو یار، ہمیں اس سے کیا، ویسے بھی غریب سی ہے، ماں باپ کی زندگی میں یتیم لگتی تھی۔ فرحت نے بھی میرا ساتھ دیا۔ نہیں بھائی، اوقات نہ ہو لیکن محفلوں میں آئے تو کم از کم صحیح کپڑے پہن کر آئے۔ اچھا سنو، دیکھو 2 دن بعد رمضان شروع ہو رہے ہیں، تیسرے روزے کو میرے گھر افطار پارٹی ہے، تمہیں اپنی فیملی کے ساتھ ضرور آنا ہے۔ ہاں ضرور آؤں گی۔ ویسے یہ تو اچھا کرتی ہو، ہر سال افطار کرواتی ہو۔ ہاں یار، اس کا بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بس اللہ قبول کر لے، کیونکہ جتنے لوگوں کو ہم افطار کروائیں گے تو اللہ اتنا ہی خوش ہوگا۔ فرحت نے جواب دیا۔ اچھا تو کیا نرگس وغیرہ کو بھی بلا رہی ہو؟ نہیں بھائی، تمہارا دماغ خراب ہے؟ سارے ٹبر کو، سارے خاندان کو لے کر آ جائے گی؟ بس بہت خاص لوگوں کو بلایا ہے۔ ظاہر ہے اپنی کلاس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ان غریبوں کو افطار پارٹی میں بلا کر اپنی پارٹی کو خراب کرنا ہے۔ میں تابندہ فیاض علی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ یہاں الشفیق ہاؤس میں اپنی ساس سعیدہ بیگم اور میاں جواد احمد کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں ایک شادی کی تقریب میں جواد کی والدہ کو پسند آ گئی، اور پھر چٹ منگنی اور پٹ بیا کے مزداق میں اس گھر میں آ گئی۔ جواد نے امریکہ سے MBA کیا ہوا ہے، اور ان کا لیدر کا بزنس ہے، جس کی وجہ سے میرا وجود تو زمین پر رہتا ہے لیکن میرا دماغ عرش معلیٰ پر۔ جواد، آپ سن رہے ہیں؟ ہاں بھائی سن رہا ہوں۔ آج فرحت کا فون آیا تھا، تو وہ تو روز آتا ہے۔ ویسے آج کل کیا موضوع چل رہا ہے؟ آج شعبان کی 27 تاریخ ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو کیا اس کو شعبان کی تاریخ پر بھی اعتراض ہے؟ اس میں میرا یا میرے خاندان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اوف آپ خاموش رہیں۔ لو خاموش ہو گیا۔ جواد نے منہ پر انگلی رکھ کر کہا، اب بولو۔ وہ ہر سال افطار پارٹی کرتی ہے، اور اس سال تیسرے روزے کو رکھی ہے۔ ہم سب کی دعوت ہے، میں بھی افطار پارٹی کروں گی۔ میرا بھی بہت دل چاہ رہا ہے۔ میں نے جلدی کہا، اس سے پہلے کہ جواد پھر کوئی چٹکلا چھوڑے۔ افطار پارٹی کیا مطلب بھائی؟ رمضان کا مہینہ عبادتوں کے لیے ہے، یا تم لوگ پارٹیز کر کے وقت ضائع کرو گی؟ جواد کے انداز میں حد درجے حیرت تھی۔ کیا مطلب وقت ضائع کروں گی؟ کیا آپ نہیں جانتے کسی روزے دار کو افطار کروانے کا کتنا ثواب ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں کیوں نہ ثواب کا کام کروں؟ مجھے جواد کے انداز سے بہت حیرت ہوئی۔ دیکھو تابندہ، ہر گھر اور خاندان کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہماری امی رمضانوں میں کسی قسم کے ہلے گلے کو، چاہے وہ افطار پارٹی کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، بالکل پسند نہیں کرتی۔ مجھے اور امی کو کوئی بھی بلائے ہم تو معذرت کر لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح عبادت میں بہت خلل آتا ہے۔ خاص طور پر میری تراویح کا شیڈول متاثر ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب آپ نہیں جائیں گے؟ نہ ہم جائیں گے، نہ ہم کریں گے۔ تم جانا چاہو
تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن بحیثیت شوہر میرا فرض ہے کہ تم کو صحیح غلط کی پہچان کرواؤں۔ ہمارے گھر تو افطاری بھی بہت کم بنتی ہے، کیونکہ اگر دسترخوان بھر کر سحری اور دسترخوان بھر کر افطاری کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں بتاؤ؟ صرف ٹائم کھانے کا بدل گیا۔ صبح 8 بجے ناشتہ نہیں کیا، صبح 5 بجے کر رہے ہیں، شام 6 بجے کھانا کھا لیا، دوپہر 3 بجے کے بجائے۔ یہ تو ایک مذاق سا لگتا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے مغفرت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، بخشش کا طلبگار ہونا، بھوک کا احساس کرنا، بھرپور عبادت کرنا۔ جب بھوک کا احساس ہوگا تبھی تو یاد رہے گا کہ غریب کو بھوک لگتی ہے تو کس تکلیف سے گزرتا ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں رمضانوں میں لوگوں کو کچھ زیادہ ہی ہاضمے کی گولیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس اس لیے تم اپنی دوستوں سے دور رہو، یہ فضول باتیں بند کرو اور لائٹ بھی بند کر دو، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ جواد نے کروٹ بدلتے ہوئے بات ختم کر دی۔ سمجھ کیا رکھا ہے، ہر بات میں ماں بیٹے کا نیا فلسفہ۔ میرا نام بھی تابندہ ہے۔ کس قدر خوش تھی کہ بہت مالدار گھرانے میں شادی ہو رہی ہے، میں بھی خوب شو ماروں گی، اس بہانے سب میری دوستیں میرا گھر بھی دیکھ لیں گی۔ لیکن یہاں تو منطق ہی نرالی ہے، ہر چیز الٹی ہے۔ 2 دن بات نہیں کروں گی تو محترم کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے۔ لو بھائی کمال ہو گیا، رمضان عبادت کے لیے آتا ہے، کم کھاؤ زیادہ عبادت کرو، غریبوں کا احساس کرو، سارے رمضان کا مزہ ہی خراب کر لو۔ پتہ نہیں ان کی ماں نے کس طرح پالا ہے ان کو کیا پتا ہم کس طرح رمضان کو انجوائے کرتے ہیں۔ ساری رات گپے مارنا، سحر میں سونا، دن بھر بس آرام، بازاروں کے چکر، دوستوں کے درمیان عید کارڈز اور تحفوں کا تبادلہ، ہر ہفتے کہیں نہ کہیں افطار پارٹی، اس کی تیاری کرنا۔ میرا سوٹ تو بس ہمیشہ سب دیکھتے رہ جاتے تھے۔ پوری چاند رات ہلا گلا میوزک، اور رمضانوں میں نئے پردے ڈال رہے ہیں، فرنیچر تبدیل ہو رہا ہے۔ آخر عید سال میں ایک بار تو آتی ہے، ناشکرے کنجوس لوگ۔ تابندہ اندھیرے میں جواد کی کمر پر نظر ٹکائے کھولے جا رہی تھی۔ یا اللہ، میرا نصیب کتنا خراب ہے، میرا واسطہ کتنے خراب لوگوں سے پڑا ہے جن کو میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ بظاہر چمکتے دمکتے، نماز روزوں کے پابندیاں کرتے یہ ماں بیٹے اندر سے اتنے برے ہیں۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ جواد اپنے اصولوں اور گھر کے ماحول کے بارے میں اتنے سخت ہوں گے۔ میرے حسن کے آگے وہ اپنی ماں کی چمچہ گیری اور تابیداری میں لگے رہیں گے۔ 2 دن سے میں ان سے ناراض ہوں اور وہ ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں، دنیا کے ہر موضوع پر بات کر رہے ہیں سوائے میری ناراضی کے، اور ایسے لاتعلق بنے ہوئے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن شازیہ کہہ رہی تھی، پہلی بات ہے اگر میں ہار گئی، ہمیشہ ہار اور سمجھوتا میرا نصیب بن جائے گا، اور یہ ماں بیٹے اپنی چلائیں گے، اور بس میں ہاروں گی نہیں، بات منوا کر رہوں گی۔ آج صبح سے تابندہ کو ماں اور اس کے گھر کے در و دیوار سے وحشت ہو رہی تھی، اور وہ تو اس کا شوہر تھا۔ دلہن کیا بات ہے بیٹا، میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم کچھ چپ چپ سی ہو۔ میری ساس مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میرے سر میں درد ہے، میں نے آہستہ سے جواب دیا، مگر دل تھا کہ بھر بھر کر آ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، دکھ سکھ کہنے سے ہلکے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم دلوں میں بدگمانیاں پال لیتے ہیں، اور تم تو جانتی ہو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ تم میری بہو نہیں بیٹی ہو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ امی نے دوبارہ پوچھا، لیکن میں خاموش ہی رہی۔ جواد کے انداز نے میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ کیا گھر پر سہیلے کو بلا کر روزہ افطار کروانا چاہتی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ دیکھا، اماں جان کو سب اگل دیا، میں کھول کر رہ گئی۔ اچھا ادھر آؤ، میرے کمرے میں آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے مجھے بلا لیا، اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ بیٹا، مجھے تمہارے کسی خیال پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ گھر اب تمہارا ہے، میں تو اپنے حصے کی زندگی گزار چکی ہوں۔ روزہ کھلنے میں چند لمحے ہی باقی تھے۔ ہمارا بار بار کچن سے ٹیبل کا سفر طے کر رہی تھی۔ وہ بیٹھنے ہی لگی تھی، دفتن اسے کچن میں رکھے املی کے شربت کا خیال آیا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے حدیقہ کی طرف دیکھا، جو سخت روزہ لگ رہا ہے کا ورد کر رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر خود ہی ہمت کی اور کچن کی طرف چل دی۔ روزہ کھل چکا تھا اور وہ ہاتھ میں شربت کا جگ تھامے کچن سے باہر آ رہی تھی، جب اس کے کانوں میں ساس کی زہریلی آواز پڑی۔ اوہ ہو، یہ پکوڑے ہیں یا زہر؟ اتنا تیز نمک! اپنی ساس کی گرجدار آواز پر ہمراہ میں اس کے پاس آئی اور اپنے آگے رکھی پلیٹ میں رکھے پکوڑے دیکھے۔ یا اللہ، نمک ٹھیک ہو، اس نے دل میں کہا، اور بے بسی سے پکوڑوں کی جانب دیکھا۔
اور اب پکوڑوں میں نمک تیز ہے کی دہائی اس کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے کرسی پر بیٹھ گئی اور روزہ کھولنے لگی۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اس نے روزہ کھولا یا نہیں، بس سب اس کے پکوڑے بنانے پر اس کو ڈانٹ رہے تھے۔ اف بھابی، سارے منہ کا ذائقہ ہی خراب کر دیا۔ نہیں بنانے تھے آپ نے تو مجھے صاف جواب دے دیتی، میں خود بنا لیتی۔ میں نے آپ سے خاص طور پر فرمائش کر کے بنوائے تھے، خواہ خواہ ہی احسان کیا آپ نے۔ اس نے سر جھٹکا اور پلیٹ کو پٹخ دیا۔ ہمرا نے دعا مانگ کر جلدی جلدی منہ پر ہاتھ پھیرا اور اپنی پلیٹ سے پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ نمک واقعی بہت تیز تھا۔ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، شاید جلدی میں دو بار ڈال دیا میں نے۔ وہ سر جھکائے شرمندگی سے بولی، بس ڈرامے کروا لو۔ صبا بیگم نے منہ بنا کر جواب دیا۔ ہمرا خاموشی سے بیٹھی لب کاٹتی رہی۔ آنسو بڑی مشکل سے پلکوں کی باڑ پر رک گئے۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر نمک تیز ہو گیا، کیا ہو گیا تو روزے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ سب کا روزہ تھا تو چک کیسے سکتا تھا کوئی؟ ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حرام کا مال نہیں ہے، نہ ہی حرام کے پیسے ہیں۔ سارا دن میرا بچہ محنت کرتا ہے، تب کہیں 1 مہینے کے بعد جا کر میرے بچے کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں۔ صبا بیگم غصے سے گویا ہوئی۔ تم خود بنایا کرو سحر، میں اب اس کی ہاتھ کی افطاری نہیں کھاؤں گی۔ یہاں تو پرواہی کسے ہے؟ انہوں نے فروٹ چاٹ کھاتی سحر کو مخاطب کر لیا، لیکن سارا موڈ ہی غارت کر دیا۔ صبا کا بس نہیں چل رہا تھا، کتنا اس کو سنائیں، کتنا سب کے سامنے اس کے دماغ کو ٹھکانے لگا دیں۔ شوہر اس وقت تو نہیں بولا، لیکن بعد میں اس کا بولنا فرض تھا۔ بس بھی کریں، ہمرا کا ضبط جواب دے گیا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر بکھرنے لگے۔ کئی دن کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے میں انسان نہیں ہوں، مشین ہوں، کوئی جانور ہوں جس کا کام فقط دوسروں کے کام کرنا ہے یا انہیں خوش رکھنے کی کوشش میں دن رات مشقت کی چکی میں پسنا ہے۔ کیا بکواس ہے ہمرا۔ اطہار کو اب ہوش آ گیا۔ اس سے پہلے بہن اور ماں جو کہہ رہی تھی اس پر اس نے کچھ نہیں بولا تھا، اور اب بیوی کے کہنے پر ناگواری اس کے چہرے پر امڑ آئی۔ بکواس؟ ہمرا اس کی جانب دیکھ کر دکھی لہجے میں بولی، بکواس یہ نہیں، بکواس تو میری زندگی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن میں ایک بار بھی قرآن پاک مکمل نہیں کر پائی، نہ ہی باقاعدگی سے نماز پڑھ پائی۔ دکھ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت رواں تھا، اور سب فخر سے سناتے بھی رہے اور مجھے بتاتے بھی رہے، ہم نے اتنی بار قرآن پاک پڑھ لیا ہے، ہم نے اتنے نوافل ادا کر لیے ہیں، اور میں کاموں کے گھن چکر میں پھنسی رہی۔ کوئی کہتا رہا ہم نے تراویح پڑھی ہے، کوئی کہتا رہا ہم نے یہ ذکر کیا ہے، لیکن کیا میرے بارے میں کسی نے سوچا؟ یہ کام بھی کر لوں، وہ کام بھی نپٹا لوں، اللہ کو بھول کر بندوں کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہی، لیکن کیا ہوا؟ بندوں نے کیا دیا؟ صرف دھتکار، صرف ڈانٹ، صرف حقارت۔ آنسو پھندے کی صورت میں اس کے گلے میں پھنس گئے، اور اس سے آگے اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھی اور کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مسجدوں سے بلند ہوتی سائرن کی آواز نے ہر سو خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ بار بار قریبی مسجد سے کل روزہ ہے کہ نوید سنائی دے رہی تھی، اور یہی فریضہ ٹی وی اینکرز بخوبی انجام دے رہے تھے۔ بہو، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، سحری وقت پر تیار کر لینا، کل پہلا روزہ ہوگا، اس لیے کچھ اہتمام بھی کر لینا۔ ہمرا کی ساس نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے کہا۔ جی امی۔ ہمرا سعادت مندی سے سر ہلا کر کچن میں آ گئی۔ انیکا اور سحر ٹی وی کے آگے بیٹھی رمضان کے خصوصی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ ہمرا کا دل بھی چاہا سب چھوڑ چھاڑ کر ٹی وی کے آگے بیٹھ جائے، مگر وہ دل کی خواہش کو نظر انداز کرتی گہرا سانس لے کر کچن میں آ گئی۔ سحری کے لیے چیزیں تیار کر کے جب وہ باہر آئی تو 10 بج چکے تھے۔ وہ کچن کی لائٹ بند کر کے ساس کے کمرے میں آ گئی، جہاں اطہار اور بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح جلدی اٹھ جانا ہمرا، اور بچوں کو کمرے میں لٹا کر خود بھی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہمرا اے سی کی اسپیڈ بڑھا دو۔ 5 منٹ بعد اطہار کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ حد ہے ویسے نکمے پن کی، ریموٹ کا بٹن بھی نہیں دبا سکتے ہیں، وہ بھی میں ہی دباؤں، اس نے سوچا، اور اے سی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ سب سے پہلے اسی کو اٹھنا تھا اور باقی سب کو اٹھانا بھی تھا، مگر یہاں پرواہی کسے تھی؟ اس نے سر جھٹک کر کمبل اوڑھ لیا۔ سحری سے فارغ ہو کر وہ اپنے رب کے حضور جھک گئی اور نماز پڑھ کر تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ ہی رہی تھی کہ آنچل اٹھ گئی۔ یار اسے سنبھالو، رو رہی ہے، اطہار نے خوف سے کہا، تو چاروں نچار اسے قرآن پاک بند کرنا ہی پڑا۔ یہاں بچی روئی جا رہی تھی اور اطہار کو بالکل فکر نہیں تھی۔
اطہار سے اتنا نہیں ہوتا کہ بچی کو پکڑ ہی لے۔ جلدی سے منہ سر لپیٹ کر سو گئے۔ بیٹا مجھے بھی ناشتہ دے دو۔ اتنی دیر میں آصف صاحب آ گئے۔ اس کے ساس سسر دونوں شوگر کے مریض تھے، جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہیں ناشتہ دے کر کمرے میں آئی تو اطہار بے سود تو اس کو سوتا ہوا دیکھ کر بھن نہ گئی۔ مجال ہے کہ خود اٹھ جائیں۔ روزہ رکھ کر احسان کر دیا ہے، جیسے میں تو کوئی جانور ہوں۔ سب کو اٹھانا، سب کی ذمہ داری میرے ہی ذمے ہے۔ اس کو بڑی مشکل سے اٹھایا۔ ہمراہ میری شرٹ، ہمراہ میری گھڑی۔ اس کی ہر پکار پر وہ پھرکی کی مانند گھومتی رہی۔ اطہار کو سامنے پڑی چیز بھی مشکل سے ہی نظر آتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ لمحے بھر کے لیے رکا۔ تھینکس، اس نے محبت سے کہا۔ اٹس اوکے، ہمراہ مسکرا دی۔ شام کو افطاری پہ اچھا سا اہتمام کرنا، اوکے؟ وہ اس کا گال تھپک کر بولا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر سارا دن ساس کو ناشتہ بنا کر دینے، برتن دھونے، دوپہر کو سسر کو کھانا دینے اور پھر افطاری کی تیاری کرتے کرتے کب وقت گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ نماز تو جیسے تیسے پڑھ لی، لیکن قرآن مجید نہیں پڑھ سکی۔ اس نے افسردہ ہو کر سوچا، کبھی اطہار کے دوستوں کی افطاری، تو کبھی انیکا اور حدیقہ کی فرینڈز کی افطاری، کبھی ساس سسر رشتہ داروں کو افطاری پر بلا رہے ہیں، تو کبھی محلے میں افطاری بھیجنی ہے۔ اسی چکر میں وہ نہ تو یکسوئی سے نماز پڑھ پائی اور نہ ہی قرآن پاک مکمل۔ کل ہی انیکا اور حدیقہ خوش ہو کر بتا رہی تھی، ہمارے 3 قرآن پاک مکمل ہو جائیں گے، اور کیسے اس کی ساس نے اس کو دیکھا تھا۔ بہو تم بھی کچھ ان بچیوں سے سیکھ لو، یہ سعادت بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ کہنا تو چاہتی تھی اسے بھی یہ سعادت مل سکتی تھی اگر وہ دونوں اس کا بھی خیال کر لیتی، مگر آج وہ ضبط نہیں کر پائی۔ سب کچھ کہہ دیا۔ کاش آپ لوگ میرا خیال کر لیتے۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، نہ کہ اپنے روزے کی فکر کرنا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بہو، سچ میں آج اس نے بالکل صحیح کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے اپنے شوہر کو گھورا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ رمضان المبارک کا ماہ جب سے شروع ہوا ہے، بہو کی ہی ذمہ داری ہے، سحری کی، افطاری کی بھی۔ اگر یہ ہماری بیٹیاں ہیں تو یہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ آصف صاحب نے سحر اور حدیقہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کتنی بار تم سے کہا سحر اور حدیقہ، تم بھی بھابھی کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرو۔ تم لوگوں کا روزہ ہوتا ہے تو کیا بہو کا نہیں ہوتا؟ بھوک پیاس اگر تمہیں محسوس ہوتی ہے تو کیا اس کو نہیں لگتی؟ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمیں پیار احساس کا درس دیتا ہے، درگزر معافی کی تلقین کرتا ہے۔ آج ذرا سی غلطی پر تم سب نے کتنا غصہ کیا، لیکن اس کی 28 دن کی خدمت اور سعادت مندی نظر نہیں آئی؟ پھر سحر سے مخاطب ہوئے۔ سحر چند دن پہلے ہمراہ نے تم سے کتنے پیار سے کہا تھا دوپہر کو مجھے اور امی کو کھانا بنا کر دے دو، میں قرآن پاک پڑھ لوں، یاد ہے نا تمہیں؟ تم نے صاف انکار کر دیا تھا، گرمی بہت ہے، مجھے پیاس لگے گی۔ ہمراہ نے پلٹ کر تم سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، تب تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا، نہ ہمراہ کی اچھائی کا۔ سبات تم بھی اس وقت وہیں سحر کے پاس بیٹھی تھی، تب تو تم نے سحر کو کچھ نہیں کہا تھا۔ صبا بیگم کے ساتھ ساتھ سحر اور حدیقہ بھی شرمندگی سے سر جھکا رہی تھی۔ اطہار نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہمراہ کو بھی منانا تھا۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں جاتا اس کے باس کا فون آ گیا اور وہ فون سننے کے لیے وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ نفل کی نیت باندھنے ہی لگی تھی کہ اطہار اس کے پاس آ گیا۔ گھٹنوں کے بل ہمراہ کے پاس بیٹھا۔ سوری، واقعی تمہارے ساتھ زیادتی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تم سارا دن کام کر کر کے اس چکر میں پھنسی رہی، کسی نے تمہارا خیال نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا۔ اطہار شرمندہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اگلے سال ایسا نہیں ہوگا، پرومس۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تم اب اچھی طرح عبادت کرو گی، تم بھی ہم سب کی طرح آرام بھی کرو گی، تم ہر وقت کام نہیں کرو گی، ہم سب تمہارا ہاتھ بڑھائیں گے، ہم سب رمضان میں تمہارا خیال رکھیں گے۔ رمضان کا مقصد ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا۔ سچ میں اگر آج تم نہیں بولتی تو ہم سب بحیث بنے بس تمہیں ڈانٹ رہے ہوتے، اور امی اور بہنوں کے کہنے پر میں بھی تم سے ناراض ہی رہتا، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ رمضان کا مہینہ پیار لے کر آتا ہے، ایک دوسرے کے لیے احساس کا جذبہ لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے، لیکن خود اپنے لیے نہیں، دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ خود یہ نہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھ لیں، خود نمازیں پڑھ لیں، خود تراویح پڑھ لیں اور دوسرے کو ہم کام میں لگائے رکھیں۔ اس کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی عبادت کرے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ وہ رمضان میں
اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے تو کیوں نہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو موقع دیں۔ ہم سب نے بہت بے حسی کا مظاہرہ کیا، اس رمضان میں تمہارا دل توڑا۔ اتنی ہی دیر میں اس کی ساس بھی کمرے میں داخل ہو گئیں۔ میری بچی مجھے معاف کر دو، بہت برا سلوک کیا تمہارے ساتھ۔ نمک تیز ہونے پر کتنا میں نے تمہیں ڈانٹا، لیکن میری اتنی غلطیوں پر تم نے کبھی مجھ سے بدتمیزی نہیں کی، ہماری خدمت کی، ہمیں کھانا دیا۔ ہم نے روزہ نہیں رکھا، لیکن ہم نے تمہارا احساس بھی نہیں کیا کہ تم تو روزے دار تھیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی وہ تربیت نہیں کی، لیکن آج میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس رمضان میں تو ہم نے تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ ہم سب پیار سے روزہ بھی رکھیں گے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے، کیونکہ رمضان کا مقصد ہے محبت، اور یہ مہمان جو ہمارے پاس آیا ہے، اس مہمان کا احترام ہمیں کرنا ہے، عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، نہ کہ ایک دوسرے کا دل دکھا کے۔